حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں، آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا ہی، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے، عرض کی حضور 4 شکایتیں، یہ جمہوریت ہے۔ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں، تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے ہیں۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مصلی پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلی پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔
सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राज़ी हूँ रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूँ। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगोदो में पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दें जी, थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दें, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज़ नहीं होना, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप, दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था पर बता देता हूँ, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूँ। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूँ। हज़रत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। वो फिर रो पड़े। अर्ज़ करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हज़रत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता हूँ, याद माजी अजाब है या रब। मैं तकलीफ़ में आ जाता हूँ, सोचता हूँ अगर अल्लाह ने सवाल किया तो कैसे जवाब दूँगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तो रो पड़ता हूँ। चारों सवालों के जवाब दिए तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे अब आपने मुझसे सवालों के जवाब तो ले लिए, अब मेरी सज़ा का भी तो ऐलान करें ना, बताएं ना। तो हज़रत उमर ने हाथ उठाए और क्या लफ्ज़ कहे। कहे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और लोग भी अता फरमा, कुछ अपनी ज़िंदगी में दयानतदार हो जाएं। तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें खालिस किया है। हुजूर का सारा दीन इखलास का दर्स देता है। ये जो रियाकारी होती है ना, नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा ज़्यादा कर नहीं सकता, थक जाता है। मुखलिस ज़िंदगी वो होती है जो आप नॉर्मल जीते हैं। मुखलिस आप होते हैं जब आप अपनी वालदा के पास नहीं बैठे होते। आपने जब 5 स्टार होटल में रोटी खानी है ना, तो फिर आपको प्लेट के साथ टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ता है। फिर रज के रोटी खाई भी नहीं जाती। रज के कब खाई जाती थी? मैं एक जगह मुझे कुछ बड़े अच्छे होटल में रखा गया और मुझे बड़ा उन्होंने मोहब्बत की। तो जब मैं लौट रहा था ना वापस पाकिस्तान, तो मुझे कह रहे थे आपको मज़ा तो आया होगा। मैंने कहा नहीं जी, सच पूछें तो फिर ये है कि मज़ा जब ही आता था जब अम्मा सवेरे रोटियां पकाती थी। वो कहती सी पुत्र है पीड़ा ना इतने कोल ही ले आ, तो उसके पास बैठते थे। तो फिर अम्मा जब सालन देती थी तो कहती थी होर नहीं हो मिलना, दूजियों को भी देना है। और फिर लुत्फ उस वक़्त आता था जब बार बार कहते थे अम्मा जी चलो थोड़ा जाते थे होना होना थोड़ा सा। तो फिर अम्मा कई दफ़ा कहती थी कि मैंने वो उससे निकाल के फ्रिज में रख दिया, बड़े भाई ने काम से आके रोटी खानी है, अब ये बर्तन है इसी को साफ़ कर ले। ओ भाई, मैंने अपने अब्बा जी को देखा खुददारी का। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद की है? हम पढ़ते थे ना इंटरव्यू अखबारों में, तो 2-4 सवाल हर बंदा पूछता था। अब तो इंटरव्यू ज़्यादा लोग लेते हैं, तो अब तो कभी इतना मौका ही नहीं होता किसका सुने क्या करें, ये तो छोड़ दिया काम। अखबार में कभी इंटरव्यू आता था तो मुसज्जा मुकफ़ा होता था, लिखने वाले भी अच्छे अदीब होते थे, जुमले चुभते नहीं थे तबीयत में। तो 2-4 सवाल बड़े ज़रूरी होते थे, फूल कौन सा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, ये 2-4 सवाल हर एक से होते थे। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद किए? तो फरमान लगे पुत्र जे तो लगी होवे भुख तो फिर हर, तो जे ना लगी होवे तो फिर नखरे ही नखरे ने।
تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے، میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑھولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو۔ یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی، فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے، یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی، وہ دنیا سو جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے، معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات، کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی، 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے، کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے، ہم نا غریب لوگ بھی
امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لہجہ جتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے۔ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی۔ تو وہ موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا، پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں۔ چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے، وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں۔ پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں، اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں، تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ان پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کہ اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف پینی ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ کہیں کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی، کون کسی کو ملتا ہے؟ کوئی دور ہے؟ احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے۔
لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نے ارے نہ ہو جاتا۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالاں کو بھی عزت کران لی ابے دا مالدار ہونا ضروری جے، خدا را اس سے باہر آئیں، احساس پیدا کریں۔ جب احساس آ جائے، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگو تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ضروری قرار دے۔ آپ احساس کی شدت تو دیکھیں۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔ وہ دوستو اتنا احساس، دشمن جب قابو آتے ہیں نا، میں نے ایک اور بھی عرض کر دی ہے چلتے چلتے، جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت عمر نے دلیل دی، فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی، اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے، خدا را آپ نے یہیں بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی مجھے تو ایک دو اینکر ایک دو دفعہ ملے ہیں، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں۔ آپ کا شغل لگا ہوا ہے، اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا ہے نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں، اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے ہیں داج منگنا چھڈتا جی، وہ نیک ہو گئے۔ وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے، منڈے دے 11 ایکو واری آنا ہے۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر؟ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں، رمضان کے بعد بھی سوچا کرو۔ اور راشن ونڈن والے لوگوں، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے، لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں، حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
اعتراض کیا، جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا، قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کر دیں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں، اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر اور اب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو پروگرام تو بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے۔